ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے دوست عزیز ہیں۔ اگر میں عزیز ہوتی تو تم یوں 4 دن سے گھر نہ بیٹھے ہوتے، مگر تمہیں وہ عزیز ہے، اتنا تو سمجھ آ گیا مجھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ ماہر جیسے اس کے بہت پاس بیٹھ گیا تھا۔ دور ہٹو، پاس مت بیٹھنا میرے۔ وش پلیز۔ کیا کر رہی ہو؟ نام پورا لو میرا۔ مگر میری تو خواہش ہونا تم، تو اسی لیے میں تمہیں وش ہی بولوں گا۔ کوئی اپنی خواہشات کی نا یوں نا قدری نہیں کرتا جس طرح سے تم کرتے ہو۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے جب سامنے سے مصطفیٰ آتا ہوا دکھائی دیا۔ لو آ گیا پھر سے، بیٹھو اسی کے ساتھ۔ میں تو جا رہی ہوں، اٹھ کر جانے لگی۔ ماہر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ بیٹھ جاؤ۔ نہیں، تم مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہو۔ مصطفیٰ مہوش کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں کوئی کانٹا تو نہیں ہوں، اور تم یہاں بیٹھو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ مصطفیٰ کی نظروں میں مہوش کے لیے نرمی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی بینچ پر ہی بیٹھ گئی، اور وہ دونوں نیچے زمین کی گھاس پر بیٹھے تھے۔ کچھ باتیں کرتے تھے جن پر مہوش ہنستی تھی۔ مصطفیٰ ماہر کو دیکھتا تھا اور ماہر مصطفیٰ کو، اور پھر وہ دونوں ہنستے تھے۔ مصطفیٰ اور ماہر بچپن کے بیسٹ فرینڈز تھے، اسکول بھی ساتھ پڑھا اور پھر کالج، اور ابھی یونیورسٹی۔ ان دونوں کی دوستی کچھ ایسی تھی کہ مصطفیٰ اپنی ہر بات ماہر سے منوا لیتا تھا۔ یوں ہی یونیورسٹی میں دونوں ہی کی دوستی مہوش سے ہو گئی۔ وہ تینوں ایک ہی بیچ میں تھے، اسی لیے ان کی بنتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے پر مہوش اور ماہر کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ ماہر اور مہوش نہیں جانتے تھے کہ مصطفیٰ کو بھی مہوش سے محبت ہے، کیونکہ وہ کہتا نہیں تھا، مگر اس کی نظریں سب کہتی تھیں۔ وہ مہوش کا اتنا ہی خیال رکھتا تھا جتنا ماہر رکھتا تھا، یا شاید اس سے زیادہ۔ وہ اس کے لیے کچھ جنونی سا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک لڑکے نے مہوش کو بہت پریشان کیا تھا، اتنا پریشان کہ اس کے گھر تک چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی بینڈ بجا دی تھی، اسے مار مار کر برا حال کیا تھا اس کا۔ یونیورسٹی کے پرنسپل کو پتہ چلا تو اس نے مصطفیٰ کو آخری چانس دے کر 1 ہفتے کے لیے ریسٹیکیٹ کر دیا تھا۔ وہ اس حد تک جنونی تھا۔ مہوش اور ماہر اس چیز کو دوستی سمجھتے تھے، مگر یہ صرف دوستی نہیں تھی، یہ اس کی محبت تھی۔ میں مہوش کو بہت جلدی پرپوز کرنے والا ہوں۔ لیپ ٹاپ پر چلتے ہوئے مصطفیٰ کے ہاتھ رکے۔ کیوں پرپوز کرنا چاہتے ہو؟ محبت کرتا ہوں میں اس سے، وہ مجھ سے کرتی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے پابند کرنا تو بہت ضروری ہے نا۔ ماہر مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کتنی محبت کرتے ہو اس سے؟ بے انتہا۔ وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، جان سے جا سکتے ہو اس کے لیے؟ یہ وہ بڑے ٹیڑھے مزاج کے ساتھ بولا تھا۔ ماہر کچھ سیکنڈ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، بس پوچھ رہا ہوں، کیا کر سکتے ہو اس کے لیے؟ کیا میری طرح جان سے جا سکتے ہو؟ میری طرح؟ ماہر نے بغور اس کی شکل دیکھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کچھ نہیں، مصطفیٰ نے جیسے گہرا سانس لیا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، میں ماہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نور نے اپنی بہن کے ارد گرد حصار بنایا۔ ہوش میں رہو لڑکی، محبت ہوش اور حواس کھو دیتی ہے۔ میرے تو بحال ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نور بھی مسکرائی۔ ابا کو پتہ چل گیا نا تو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر ماہر سب سنبھال لے گا، دیکھتے ہیں۔ وش کدھر ہو؟ پیچھے سے کسی نے اسے بہو کر کے ڈرایا تھا۔ وہ ڈر کے پلٹی۔ کیا کر رہی ہو؟ دیکھو میں ڈر گیا۔ ماہر نے اپنے ہاتھ اپنے دل پر رکھا تو وہ ہنس پڑی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ آئے بڑے ڈرنے والے۔ میں جانتی ہوں، تم جانتے تھے کہ میں چھپی ہوئی ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا، اور یہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے پتا تھا کہ تم چھپی ہوئی ہو؟ ایک دفعہ کی بات ہے، کسی نے مجھے کہا تھا کہ جب کمرے میں یا جس جگہ پہ میں موجود ہوتی ہوں وہاں آتے ہی مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری خواہش یہاں ہے۔ وہ ہنسنے لگا، اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے۔ بڑی تیز ہو، بابا سے کب بات کر رہے ہو؟ دیکھو یونیورسٹی تو ختم ہو گئی ہے، جب تم کہو بات کر لیں گے۔ ویسے بھی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کون سا رہ سکتی ہوں؟ مجھے تم اپنی بھابھی سے ملواؤ اور اپنے بھائی سے بھی۔ یہ تو بہت اچھی بات کر دی تم نے۔ میں خود تم سے یہی بات کرنے آیا تھا کہ کب مل رہی ہو میرے گھر والوں سے۔ ملواؤ گے تو ملوں گی نا۔ مہوش جیسے اترائی تھی تو وہ مسکرایا۔ زویا اور آہت مہوش سے مل کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ مہوش کو بھی ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہت اچھے تھے، ملنسار، پیار کرنے والے، ہنستے مسکراتے۔ آہت بھی بالکل اپنے بھائی جیسا تھا۔
بڑا عزت کرنے والا، احترام کے ساتھ بات کرنے والا۔ مہوش کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی انجان کی فیملی سے ملی۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد زمل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ زمل آہت اور زویا کی بیٹی تھی۔ ماہر کو اپنے بھائی کی اولاد سے بہت محبت تھی، اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا تھا۔ مہوش بھی انہی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زمل اسے بہت پیاری لگی تھی، وہ کافی بار اس سے مل چکی تھی۔ ماہر اسے زمل سے ملواتا رہتا تھا، اسی لیے زمل اور مہوش کا باؤنڈ بہت اچھا تھا۔ وہ تینوں ہی ہنستے ہنستے بیڈ پر گرے تھے۔ بیچ میں زمل تھی اور اس کے دونوں جانب مہوش اور ماہر دونوں چھت کو گھور رہے تھے۔ مسکراہٹ چہروں پر تھی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ جا رہی ہو، وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی کو روکتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ جانا تو پڑے گا نا؟ ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا۔ میں یاد کروں گا۔ دیکھو بھائی بھابھی تو ریڈی ہیں، اب تم بتا دو تمہارے بابا مانیں گے؟ مان جائیں گے۔ تم مناؤ گے تو وہ بھی مان جائیں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ میں منا لوں گا، تم مجھے جانتی ہو۔ مجھے انتظار ہے اس دن کا جب تم میرے گھر والوں کو اپنے لیے منا لو گے۔ وہ گاڑی سے نکلتی ہوئی گھر کے اندر گئی تو ماہر بے ساختہ سا گہرا مسکرا دیا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں لینے آیا ہوں۔ مگر کیوں؟ آج کا دن خاص بنانے کے لیے۔ مہوش تمہیں بتاؤں گا کہ خواہشات کس قدر آزماتی ہیں، کس قدر انسان کو مجبور کرتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے باہر لے جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی کے سامنے لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ڈگی کھولتے ہوئے اس کی طرف پلٹا تھا۔ مہوش کی آنکھیں فیری لائٹس کی جگمگاہٹ سے چمکی تھیں۔ ہر طرف ان کی بنائی گئی یادوں کی تصویریں، لائٹس چمک کر اس کے آگے جھکتا ہوا وہ۔ ول یو میری می وش؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے بولا۔ مہوش جیسے مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ وہ بے ساختہ سا مسکرایا تھا۔ اس کی انگلی میں خوبصورت سی انگوٹھی پہناتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہوش نے بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ ماہر نے اسے اپنے اندر بھینچا تھا۔ میں بہت چاہتی ہوں، رہ نہیں سکتی کبھی تمہارے بغیر۔ جانتا ہوں۔ ان دونوں نے ساتھ کیک کٹ کیا تھا۔ محبت کے 6 سالوں کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا۔ کتنی خوبصورت انگوٹھی ہے نا؟ یہ ہے نا آپ ہی؟ ماہر نے پہنائی کل۔ وہ ایک عجیب سی ٹرانس میں تھی، محبت کے ٹرانس میں۔ اس کے آپا نے اس کے سر پر چپت ماری۔ ہوش میں رہو لڑکی۔ آپ ہر وقت مجھے ہوش میں رہنے کے لیے کیوں کہتی ہیں؟ اسی لیے کیونکہ محبت آزماتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب تمہیں محبت آزمائے تو ہوش میں رہو۔ اللہ نہ کرے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ حقیقت کی باتیں ہیں۔ ان کی ماں کمرے میں آ گئی، اسی لیے وہ دونوں چپ ہو گئی تھیں۔ تمہارے بابا بھی گھر لوٹے ہیں، جاؤ ملو ان سے۔ ان کے ساتھ کوئی لڑکا بھی ہے، پہلے میں اسے دیکھ چکی ہوں تمہارے ساتھ ایک دفعہ۔ وہ تمہیں یونیورسٹی سے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ میں بھی جیسے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کون؟ پتہ نہیں، نام تو میں نے نہیں جانتی، مگر دیکھا ہوا ہے اسے میں نے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نیچے کی طرف اتری۔ سامنے ہی مصطفیٰ اس کے بابا کو تھامتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ؟ اس کے ہونٹ او میں سکڑے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ اپنے باپ تک پہنچی۔ مصطفیٰ تب تک اس کے بابا کو صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ کیا ہوا بابا کو؟ کچھ نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے مدد کی ہے، اب ٹھیک ہے، میں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل اپنے بابا کے آگے بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، بھلا ہو اس کا، اس نے بہت مدد کی ہے میری۔ تم بہت پیارے بچے ہو، 1-2 دفعہ مل چکا ہوں میں اس سے تمہارے ساتھ، پڑھا ہے نا یہ؟ اللہ نے بہت فرصت سے بنایا ہے اس کو، اس کے اخلاق، اس کی تمیز، کیا بات کروں میں اب اس کی۔ اس کے بابا نے مصطفیٰ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ آباد اور خوش رکھے۔ مہوش اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ تھینک یو بابا کی جان بچانے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم سے مل چکے ہیں۔ میں تمہارے ہر رشتے سے بہت اچھے سے واقف ہوں مہوش، جتنی محبت تم ان سے کرتی ہو نا، میں بھی کرنے لگا ہوں۔ اس کی اس غیر متوقع بات پر وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ ہچکچاتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو۔ اس کے جاتے ہی مہوش نے جیسے سر کو جھٹکا دیا۔ کل بھائی بھابھی مہوش کے گھر رشتے کے لیے جائیں گے۔ مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا؟ ہاتھ پشت پر باہم پھنسے ہوئے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ماہر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہتے ہو تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو ماہر، اس میں کوئی شک نہیں کرتا ہوں، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میرے بچپن کے ساتھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں بھی کچھ مانگوں تو چھوڑ دو گے؟ وہ رکا، عجیب نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا مہوش کو چھوڑ دو۔ کیا بکواس؟ بکواس نہیں، محبت ہے نا مجھ سے، میں آزما رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نہیں بیٹھ سکتا، ماہر بے ساختہ بولا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ مصطفیٰ کے یوں اصرار کرنے پر وہ بیٹھ گیا۔
کچھ ہی دیر میں وہ بھی بیٹھ گیا تھا، جیسے وہ یہ جو بات کرنے والا ہو اس کے بعد وہ دونوں ہی شاید کھڑے نہ ہو پائیں۔ میں محبت کرتا ہوں مہوش سے، اتنی محبت جس محبت کے پاس بھی تمہاری محبت نہیں گزرتی۔ میں اس کے لیے اتنا جنونی ہوں کہ تمہارا قتل بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات خاموشی میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ ماہر کو کافی منٹس وہ بات گونجتی ہوئی سنائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ٹھیک سنا تم نے، میں محبت کرتا ہوں مہوش سے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم میرے دوست ہو نا، تم رشتہ لے کر نہیں جاؤ گے۔ میرے لیے چھوڑ دو اسے، ایسا ہی ہے نا ماہر؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، آواز میں سختی آ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور تم؟ مصطفیٰ، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اپنے دوست کی محبت پر نظر رکھو گے۔ نظر وہ شروع سے میری تھی۔ کب؟ مہوش اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تم بیچ میں نہیں آ سکتے۔ میں بیچ میں آ گیا ہوں؟ جانتے ہو میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کے والد تمہارے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ کیونکہ میں انہیں اپنے لیے منا چکا ہوں۔ ماہر کی آنکھیں جیسے پتھرائی تھیں۔ اب پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ ایک نوکیلی چیز مصطفیٰ ہاتھ میں لے کر گھمانے لگا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، مہوش سے ملو گے اور اسے کہو گے کہ تم شادی نہیں کر سکتے، تمہاری فیملی رضامند نہیں ہے، ان کو تمہارے لیے کچھ اور پسند ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ تم جانتے ہو تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں اور میں اکیلا ہوں۔ وہ ادھر ادھر کی چیزیں بکھیرنے لگا۔ مصطفیٰ بہت جنونی تھا، ماہر یہ جانتا تھا۔ وہ غصے میں کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ پلیز چھوڑ دو اسے، کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی جان لے لوں گا، تم مکر جاؤ گے مجھ سے، کیونکہ اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ تم جانتے ہو میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ ماہر کی آواز بھیگی ہوئی ہو گئی تھی، جیسے رو رہا ہو۔ مصطفیٰ کے ہلکا سا کٹ لگنے پر وہ آگے بڑھتے ہوئے وہ نوکیلی چیز ایک طرف پھینک چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو؟ ماہر اپنے دوست کے لیے بھی رو رہا تھا۔ بس کر دو مصطفیٰ پلیز، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آواز روحانسی تھی، ہر درجہ بھیگی ہوئی۔ تو چھوڑ دو نا مہوش کو، چھوڑ دو اپنی یہ خواہش اپنے دوست کے لیے۔ اس دفعہ مصطفیٰ کی آواز بھی بھیگی ہوئی تھی۔ چھوڑ دیا میں نے۔ ماہر جیسے 2 قدم پیچھے ہوا، دھڑکنوں کی روش مصطفیٰ صاف سن سکتا تھا۔ چھوڑ دیا میں نے اسے، اگر میں اپنے دوست کی جان اس طرح سے بچا سکتا ہوں تو لو۔ وہ ہاتھ اوپر کر چکا تھا۔ چھوڑ دیا میں نے اپنی محبت کو، ہو گیا اس سے دستبردار، چن لی میں نے اپنی موت۔ تم جیو گے بے شک میرے جنازے پر۔ یہ کہتا ہوا وہ رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے بکھیرے کو دیکھنے لگا، جس نے چند منٹ میں ہی کیا تھا۔ وہ جنونیت میں پاگل ہو جاتا تھا، اتنا جذباتی تھا کہ اسے غصے میں، فرسٹریشن میں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ تلخ مسکرایا۔ درد ہو رہا تھا مگر کرتے وقت نہیں ہوا تھا۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے چکا تھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی، جیلسی اور حسد والی۔ نور نے مہوش کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اٹھ کے کمرہ کھول چکی تھی، آج وہ بہت کھلی کھلی لگتی تھی۔ کیا ہوا آپا؟ بابا تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ مہوش چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باپ کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ بابا بولے، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، تمہاری بہن کی رخصتی ہے کچھ مہینوں میں، اس سے پہلے میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، جیسے وہ تمہاری شادی انجوائے کر سکے۔ بابا میں وہ سر تپا لرز ہی تو گئی تھی۔ آپ شادی کروانا چاہتے ہیں نا میری، کروا دیں، مگر اس سے جس سے میں چاہتی ہوں۔ عالم اسلم اپنی بیٹی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے سامنے یہ کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے مصطفیٰ کو تمہارے لیے ہاں کر دی ہے۔ نام مصطفیٰ پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا مصطفیٰ تو دوست ہے میرا، بس ہم ساتھ پڑھے ہیں، وہ ایک بہت اچھا بچہ ہے، اخلاق والا، خیال رکھنے والا۔ اس نے مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا تو میں نے تمہارے لیے ہاں کر دی۔ پوچھ گچھ کی ہے میں نے، ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا ہے، اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی۔ تمہیں اس سے زیادہ اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ میں اس کو ہاں کر چکا ہوں، اپنے من کو منا لو، اسی مہینے کے آخر میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ماں باپ اکثر بچوں کے فیصلوں میں اتنے شفاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ وہ اٹھتی ہوئی باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ بابا نہیں، مصطفیٰ نہیں، میں محبت کرتی ہوں کسی اور سے، ماہر سے۔ آپ جانتے ہیں اسے، وہ بھی میرا دوست ہے، مگر میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ مصطفیٰ نہیں بابا، مصطفیٰ نہیں۔ وہ جیسے سسک رہی تھی۔ ماہر؟ وہ جیسے ہنس پڑے۔ اسی سے تو میں نے مصطفیٰ کے لیے مشورہ کیا ہے۔
वो कहता है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम उससे मोहब्बत के गीत गा रही हो जिसको तुम्हारी मोहब्बत का इल्म ही नहीं है। अब की बार हैरान होने की बारी महविश की थी। वो जो हाथ अपने बाबा के पैरों पर रख चुकी थी, हाथ हटा लिए थे। बगैर अपने बाबा को अजीब ही नज़रों से देख रही थी। नहीं, आप किसी गलत माहिर से मिले होंगे। वो तंजिया मुस्कुराए। मैं उसी माहिर से मिला हूँ जो मुस्तफ़ा को अपना भाई कहता है, जिसने मेरे सामने ये हल्फन कहा है कि वो एक अच्छा लड़का है और आपकी बेटी के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, और तुम उसी के लिए मेरे कदमों में बैठी हो। महविश जैसे उठ खड़ी हुई थी। कदम पीछे लेते हुए वो जैसे कांप रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था। वो सारी रात रोती रही, मगर सुबह होते ही उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। कहाँ जा रही है? नूर उसके आगे खड़ी हुई। आप ही मेरे आगे से हटें, मुझे हिसाब लेना है। कैसा हिसाब? मैंने कहा है ना, आगे से हटें आप ही। नूर हट गई थी। वो तेज तेज कदम उठाती हुई घर से बाहर निकली थी। उसे पता था उसे कहाँ जाना था। उसका रास्ता वजदान इंडस्ट्रियल की तरफ जाता था। बड़ी सी खूबसूरत इमारत में दाखिल होते हुए वो आज हल्के बोस्की रंग के 3 पीस सूट में मलबूस थे। बाल खुले हुए थे मगर बिखरे से लगते थे। आंखें रोई रोई थीं। वो बहुत हसीन थी मगर आज हुस्न सोख का शिकार लगता था। वो लिफ्ट में दाखिल होती हुई 4थे फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। सामने ही माहिर वजदान शाह एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा था। अपने कोट के बटन दुरुस्त करता हुआ घड़ी की तरफ वक्त देख रहा था। उसका भाई भी चलता हुआ उन दोनों के साथ ही खड़ा हो गया था। वो छोटे छोटे शिकस्ता कदम उठाती लॉबी पार करती हूबहू उसके सामने खड़ी थी। पहले तो माहिर का ध्यान नहीं था, फिर उधर उधर देखते हुए जैसे ही दोनों की नज़रें मिली तो उसका वजूद पथराया। महविश को हंसी आई क्योंकि उसकी आंखें, क्यों लगता था कि वो कई दिनों से सो नहीं पाया। आंखें सुर्ख लाल हो रही थी, माहिर की जैसे रू रो कर लाल हो गई हूँ। वजूद में हल्की हल्की सी लर्जिश थी। उसे देखकर राहत की नज़र जैसे ही महविश पर पड़ी, उसने उस लड़की की तरफ देखा जैसे उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए वहाँ से जाने के लिए कहा हो। वो दोनों ही थोड़ी देर में वहाँ से चले गए थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती अब बिल्कुल उसके सामने बहुत पास खड़ी थी। मेरे लिए अच्छा है मुस्तफ़ा, ऐसा कहा तुमने मेरे बाबा से? ये अल्फाज माहिर पर तीर बनकर गिरे थे। हाँ, मैंने कहा। क्यों? वो चीखी। ये मेरा ऑफिस है, तुम चीख नहीं सकती मुझ पर। और वैसे भी क्या रिश्ता है हमारे बीच में, बताओ ना, क्या लगती हो तुम मेरी? वो तल्ख हो रहा था, बेहद तल्ख। हकीकत यह है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। मुझे देखो ना, मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन, भाई के मुताबिक एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, तो मैं अपना फ़ायदा क्यों ना देखूं? तुम में क्या है, तुम्हारे बाबा के पास क्या है जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा और मैं तुमसे शादी कर लूँ? मैंने बहुत सोचा है बैठकर, जिस लड़की से वो मेरी शादी करवा रहे हैं ना, कुछ महीनों में वो मुझे बहुत कुछ दे सकती है। रुतबा, इससे भी ऊंचा मकाम, औरत भी मिल जाएगी, घर भी बस जाएगा और जायदाद भी। तुम मुझे क्या दे रही हो? ये वो माहिर था जिस माहिर को वो जानती ही नहीं थी। ये वो अल्फाज थे जो उसने कभी माहिर के मुंह से सुनने का सोचा ही नहीं था। माहिर? वो आगे बढ़ी और अपना हाथ उसके रुखसार पर रखा। मेरा माहिर ऐसा नहीं। तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी विश हूँ। माहिर ने नजरें चुराई। उसे रोने का खदशा हुआ कि शायद वो रोने लगेगा। मैं तुम्हारी ख्वाहिश हूँ, तुम अपनी ख्वाहिश को यूं नाकदरी नहीं कर सकते। तुमने तो मेरे लिए दुआएं मांगी थी ना, तुम कहते थे कि मैं तुम्हारी सबसे खूबसूरत विश हूँ। तुम कैसे कर सकते हो अपने साथ, मेरे साथ ऐसा कैसे? वो हाथों के मुक्के बनाकर उसके सीने पर मार रही थी और रो भी रही थी, झंझोड़ रही थी। दोनों हाथों से थाम कर उसे दूर धकेल चुका था। वो गिरती, मगर माहिर खुद ही उसे आगे बढ़कर थाम चुका कि अगर वो गिर जाती तो वो मर जाता। महविश को हंसी आई। गिर जाने देते ना, झटक रहे हो, छोड़ रहे हो तो मर जाने देते मुझे, क्यों रोका गिरने से? वो जैसे तेज हो रही थी। विश, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलवा कर तुम्हें निकलवाऊं, प्लीज चली जाओ। आवाज रोहासी थी। तुम मुझे गार्ड्स को छूने दोगे? तो बुलाओ गार्ड्स को, निकलवाओ मुझे यहाँ से। मैं भी देखना चाहती हूँ ना कि तुम्हारे अंदर कितना हौसला। वो जानता था वो उसे उकसा रही थी। वो आगे बढ़ा, महविश का हाथ थामा।
और ख़ुद उसका हाथ थामता वो तेज़ ऑफिस से बाहर निकलता जा रहा था और वो उसे भीगी हुई आंखों से ऐसे करते हुए देख रही थी। ऑफिस से बाहर उसे एक तरफ करते हुए उसकी तरफ देखा, उंगली आगे की। आइंदा मुझे अपने आस पास नज़र मत आना। मैं कुछ महीनों में शादी कर रहा हूँ, तुमसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और अमीर लड़की से। ये कहते हुए वो रुका नहीं था, तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑफिस की इमारत के अंदर चला गया और वो इस खोखली इमारत को घूरती हुई रह गई जो उसे धुंधली नज़र आ रही थी। अब कैसा है मुस्तफ़ा? माहिर ने यह सवाल डॉक्टर से पूछा था। ठीक है। उन्होंने कट बहुत गहरा लगाया, शायद 1-2 दफ़ा वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं। माहिर ने गहरा सांस लिया और वार्ड के अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा है ना, मैं पीछे हट गया हूँ, तो क्यों खुद को नुकसान पहुँचाते हो? तुमने कहा कि तुम महविश के सामने मना नहीं कर सकते। से क्या वजह दोगे? कैसे मना करोगे? तो मुझे ये करना पड़ा। मुस्तफ़ा कोई पागल लगता था ये करते हुए। मैंने मना कर दिया है उसे। माहिर ने अपने हाथों की तरफ देखा, इन्हीं हाथों से थाम कर उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाला, लोगों के सामने जलील किया। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें दोस्ती का प्रूफ और क्या दूँ? मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता मुस्तफ़ा। तुम मेरे भाई जैसे हो, सिर्फ जैसे नहीं हो, मेरे भाई हो। हम दोनों साथ बड़े हुए हैं ना मैं तुम्हें मरता हुआ देख सकता हूँ, ना भाई और भाभी। उसके भाई और भाभी बाहर लॉबी में ही बैठे हुए थे। वो भी सब कुछ जानते थे। माहिर को उन्होंने बहुत समझाया कि किसी के लिए भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी ना दे, मगर वो क्या करता? वो अपने दोस्त जैसे भाई को मरता हुआ कैसे देखता, जो वाकई मर रहा था, अभी भी मशीनों में जकड़ा हुआ था। तुम जानते हो माहिर, मेरे पास कोई नहीं है। माँ बाप मैंने बचपन में खो दिए। तुम्हारे आहत और भाभी के अलावा मेरा कौन है? रोते हुए कह रहा था। अब मुझे महविश से मोहब्बत हो गई। तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, मगर तुम मुझे जानते हो, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तुम एक समझदार इंसान हो, सेंसिबल हो, जी लोगे, मगर मैं नहीं जी पाऊंगा। माहिर की जैसे सांसें तेज हो रही थी। मोहब्बत में कौन सेंसिबल होता है? ये कैसी बातें थी? मगर वो हौसला अपने अंदर पैदा कर रहा था कि वो अपनी ही मोहब्बत को अपने ही दोस्त के लिए दुल्हन बनता हुआ देख पाए। बस मुझसे एक वादा करो, उसे बहुत मोहब्बत दोगे, इतनी मोहब्बत कि वो मेरे दिए हुए गम भूल जाए, कभी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। ये वो कांपते हुए कह रहा था। मुस्तफ़ा वाज़े उसकी लड़खड़ाहट महसूस कर सकता था। माहिर वजदान अपनी मोहब्बत पर किसी और का साया भी बर्दाश्त न करता, मगर कर रहा था, और ये बहुत बड़े हौसले की बात थी। वो जैसे ही बाहर निकला, अपने भाई ने उसे गले लगाया था, थपकने लगा था और वो भाई का आगोश पाकर रोने लगा था। उसकी भाभी भी पीछे रो रही थी। इन सब को महविश बहुत पसंद थी। वो तो उसे अब अपनी फैमिली मानते थे, और ये अचानक से क्या हो गया था? महविश के बगैर नहीं जी सकता भाई। आप जानते हैं मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर। और जानते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अब किस बात की है कि वो मुझसे नफ़रत करेगी। इतनी नफ़रत कि शायद कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखा। कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ भाई? क्यों कर रहे हो? मुस्तफ़ा ठीक हो जाएगा। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार मत हो। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। आप जानते हैं उसका हमारे अलावा और कोई नहीं। आहत की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो अपने चैम्बर में बैठा था जब उसका फ़ोन बजा। वो बेध्यानी में फ़ोन उठा गया। अगर देखता तो स्क्रीन पर विश बहुत खूबसूरती से लिखा जगमगा रहा था। हेलो, मैं चाहती हूँ मेरी शादी में तुम आओ। वो जैसे ऑफिस की दीवारों को घूरने लगा। ये कैसा इम्तिहान था? मैं नहीं आ सकता, उस दिन मसरूफ़ हूँ। कोई मसरूफ़ नहीं हो तुम मिस्टर माहिर वजदान। तुम्हें तो मेरी शादी पर आना है, वरना मैं तुम्हारे दोस्त से शादी नहीं करूँगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं देखना चाहती हूँ ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाना। मैं देखूँ तो सही कितनी खूबसूरत है और कितनी अमीर है। माहिर की आंखें सख्ती से भींची थी, लब एक दूसरे में पेवस्त हुए थे, सांस उखड़ी थी। तुम्हारे अंदर बहुत हौसला है ना, मैं वो हौसला देखना चाहती हूँ। ये कहती हुई वो फ़ोन काट चुकी थी। आज बारात का दिन था। वो मुकम्मल दुल्हन बनी नीचे हॉल में ही बैठी थी। सब मेहमान आ चुके थे, मगर महविश ने निकाह के लिए मना कर दिया था। वो कहती थी वो तब निकाह करेगी जब मेहमान मुकम्मल होंगे। वहाँ मौजूद लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे मेहमान हैं जो मुकम्मल ही नहीं हुए। सब तो आ गए, मगर वो गेट की तरफ देखे जा रही थी। मुस्तफ़ा भी वहाँ स्टेज पर मौजूद था। तभी गेट के सामने एक बहुत खूबसूरत गाड़ी रुकी। दरवाज़ा खुलते ही 3 पीस स्याह सूट में मलबूस से खूबसूरत मर्द बाहर निकला। महविश के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट बिखरी। बस वो यही हौसला देखना चाहती थी। आज वो बहुत हसीन लग रहा था, बेहद हसीन। आंखें वैसी खूबसूरत नहीं थी जैसी होती थी।
ان کی خوبصورتی مرجھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی کئی راتوں سے سویا نہ ہو، جیسے کوئی بہت سگریٹ پیتا رہا ہو۔ وہ اس کے ہر انداز سے، ہر ادا سے واقف تھی۔ وہ دور سے بھی بتا سکتی تھی کہ وہ کتنی اذیت میں ہے، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ وہ غلط بولتا تھا، دل دکھاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں خود کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی گاڑی کی دوسری جانب کا دروازہ اس نے خود کھولا۔ ایک بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی گاڑی سے اتری، اور یہاں پر مہوش عالم اسلم کا صبر جواب دے گیا۔ جیسے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے نکاح کی اجازت دے دی۔ وہ جیسے جیسے ہال میں داخل ہو رہا تھا، نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں مولانا صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے اور قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ آنکھوں میں جو آنسو وہ مہوش کے سامنے لاتا نہیں تھا، جھلملانے لگے تھے۔ وجود لڑ کھڑا رہا تھا۔ پھر اس کے کانوں نے وہ الفاظ بھی سنے جو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ مہوش کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ اپنے سارے حقوق کے ساتھ مصطفیٰ جاوید خان کی ہو چلی تھی، اور یہ الفاظ سنتے ہی وہ آگے بڑھا نہیں تھا، وہیں پہ بس کھڑا رہ گیا تھا۔ مٹھائیاں بھیجی جا رہی تھیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے تھے۔ مصطفیٰ بہت خوش دکھتا تھا، چہرے پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ تھی۔ ماہر نے مرے مرے قدم سٹیج کی طرف بڑھائے، مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے اپنے گلے سے لگایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی نظروں سے ٹوٹتا بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ پلٹا تو آنکھوں سے آنسو اب رواں ہوئے کہ وہ اب اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ جس کے ساتھ آیا تھا اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ باہر نکلتا جا رہا تھا، وہ لڑکی بھی پلٹ کر اسی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ آنکھوں کے آنسو سے جینے نہ دیتے تھے۔ وہ کمرے کی دیواروں کو گھورے جا رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا، 4 کمرے تھے، مگر بہت خوبصورت تھا۔ اس گھر کے سب سے بڑے اور خوبصورت کمرے میں اس وقت وہ بیٹھی تھی، جو شاید مصطفیٰ کا ہی تھا۔ وہ کبھی مصطفیٰ کے گھر نہیں آئی تھی، وہ اکثر باہر ہی ملا کرتے تھے، تینوں ساتھ۔ وہ کبھی بھی ماہر کے بغیر مصطفیٰ سے ملی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کا دوست تھا اور وہ اس کی وجہ سے اس کی دوست ہو گئی تھی۔ مگر وہ اس کے ٹیمپر سے، اس کی حرکتوں سے واقف تھی۔ وہ بہت شارٹ ٹیمپر تھا۔ ماہر اکثر اس کے جھگڑے سلجھاتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے برعکس ماہر بہت ہی سلجھا ہوا، کم بات کرنے والا، ریلیکس انسان تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اپنی زندگی کے لیے۔ اسے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ مصطفیٰ کو اس سے محبت ہے، اور وہ یوں بھی اس کے بابا سے اس کا ہاتھ مانگ سکتا ہے۔ اور پھر ماہر کا دھوکہ۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاتھ پیر لرزے تھے۔ جو کمرے میں آ رہا تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ اس شخص سے اب وہ مہوش کا وہ رشتہ تھا جو دنیا کا سب سے خوبصورت اور حساس رشتہ تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مہوش نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، خاصا وقت گزرا تھا ان کا ساتھ، مگر اسے یوں محسوس ہوا وہ انجان ہے۔ میری طرف دیکھتی کیوں نہیں ہو؟ آواز میں کاٹ تھی۔ مہوش کی نظریں اٹھیں، دونوں کی نظریں ملی۔ ماہر یاد آ رہا ہے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا، جو اپنے شوہر کے منہ سے وہ یوں سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جی، وہ بے ساختہ بولی۔ سوال اس کے چہرے پر نمودار ہوئے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں، ماہر یاد آ رہا ہے؟ میں نے نہیں کہا ایسا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ آنکھیں تو بول رہی ہیں تمہاری۔ اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی، جنون اور غصہ طاری تھا۔ مجھے وہ عورت نہیں پسند جو اپنے ہی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولے۔ میں جانتا ہوں تم اس سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ سختی سے اس کا بازو تھام چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو مصطفیٰ؟ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کا یوں سسکنا تھا اور مصطفیٰ بے اختیار دور ہوا۔ خیر، میں تمہیں کچھ چیزیں باور کروانا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے کسی غیر شخص کا نام کبھی مت لینا۔ کبھی تم ماہر سے ملو گی نہیں۔ وہ میرا دوست ہے، میرا مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے اسے چھوڑ دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری عورت پر کوئی بری نظر رکھے، اور میں جانتا ہوں تم دونوں کے کس طرح کے تعلقات تھے۔ بہت قریب تھی نا اس کے۔ میرے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو گی، تم میری اجازت کے بغیر کسی سے بات نہیں کرو گی۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور اس کا شوہر نہ جانے کیا سے کیا کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں سے وہ انگوٹھی نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پٹکی تھی۔ وہ بے ساختہ سسکی۔ اس انگلی میں مصطفیٰ نے اسے ایک دوسری خوبصورت سی انگوٹھی پہنائی جو شاید وہ اس کے لیے لایا تھا۔ آج کے بعد وہ انگلی پر سخت گرفت کرتا ہوا بولا۔ وہ سسکی، آہ، یہ اتارنا مت، تم بہت خوبصورت ہو اور صرف میری ہو۔ مصطفیٰ، میرا ہاتھ چھوڑو۔ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ پلیز مصطفیٰ، دور۔ مگر وہ دور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس اور پاس چلا گیا تھا۔ اس کے لمس میں سختی تھی، حق تھا،
مگر نرمی کہیں نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کیسی فرسٹریشن اپنی بیوی پر اپنی ہی شادی کی پہلی رات نکال چکا تھا۔ شاید آج کے بعد وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو پاتی جس طرح وہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ہوتی نہ سہ پاتی، مگر وہ سہ گئی تھی۔ وہ بہت برے طریقے سے پیش آیا تھا اس کے ساتھ۔ نہ جانے کس جرم کی سزا دی تھی اسے، شاید ماہر سے محبت کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، کپڑے ہیں، میرے من پسند کلر، یہی پہنو گی۔ یہ اتنے تیز اور چمکیلے کلرز مجھے نہیں پسند۔ آج کے بعد لائٹ کلرز پہنو گی تم، اور کوئی ضرورت نہیں ہے حجاب کے بغیر، پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی۔ میرے دوستوں کے سامنے یا میرے کولیگ کے سامنے، اگر وہ گھر آ بھی جائیں تو تم مکمل پردہ کرو گی، ان کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سختی سے بولا، بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کرنے کا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرتی ہو۔ ویسے بھی ایک غیر مرد سے تمہارا تعلق رہ چکا ہے، مردوں کی تو عادی ہونا تم۔ مصطفیٰ پلیز آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آگے بڑھے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے، میں بیوی ہوں آپ کی، کچھ تو رحم کریں مجھ پر۔ پہلی رات سے آپ اذیت دے رہے ہیں مجھے، کس کے لیے؟ کیوں؟ محبت میں نے کھوئی تھی، دکھ مجھے ملا ہے، آپ کس چیز کی زیادتی نکال رہے ہیں مجھ پر؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک تھپڑ تھا جو اس کے گال پر پڑا اور وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ یہ شادی کے بعد پہلا تھپڑ تھا جو اسے بس 15 دن بعد پڑا تھا۔ سامنے کھڑا شخص کہیں سے بھی اسے پڑھا لکھا نہیں لگا۔ یہ کیسی جنونیت تھی جو اس پر نکلی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان لوٹا تھا تو احساس بھی واپس آ گئے تھے۔ اس کی بھابھی اس کی طرف دیکھتی ہوئی کھانا سرو کر رہی تھی۔ اب شادی کرو گے؟ مجھے شادی نہیں کرنی بھابھی، کام بہت ہے زندگی میں میرے لیے کرنے کے لیے، میں وہ کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری۔ آہت وجدان کے کہنے پر وہ بھائی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ملے ہو اس سے؟ ہاں، ملائیشیا میں کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی۔ آج کل وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کے بزنس کی ترقی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے۔ تم سے بات ہوتی ہے اس کی؟ ہاں، بہت کم کرتا ہے، وہ کال بھی کبھی کبھی وہ کرتا ہے۔ تم نہیں کرتے؟ نہیں، میرا دل نہیں کرتا، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ مگر کیوں بھائی، کیا ہم اس موضوع کے علاوہ کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ میں بہت عرصے کے بعد پاکستان لوٹا ہوں، میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور وہ پلیٹ پر کانٹا چلا رہا تھا۔ واہ یار، تم پاکستان آ گئے اور بتایا بھی نہیں مجھے، تمہیں پتا ہے بہت مصروف ہوں میں۔ تلخ بات پر مصطفیٰ اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں یار، تم مجھے بتا سکتے تھے کہ تم پاکستان آ رہے ہو، مجھے لینے ایئرپورٹ آؤ، مگر نہیں، تم نے نہیں بتایا۔ ٹھیک کہتے ہو، کیا کر رہے ہو آج کل؟ کام سے گیا ہوا تھا وہاں، 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، ماہر جھٹ سے بولا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم ڈنر ساتھ کریں رات کا۔ مصطفیٰ ایک اور طریقہ ڈھونڈ چکا تھا اسے تکلیف پہنچانے کا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا، ماہر بے اختیار بولا، کیونکہ ظاہر ہے ڈنر پر وہ اسے اپنے گھر بلاتا اور وہ اس کے گھر ہی تو نہیں جانا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں یار، مصطفیٰ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میرے گھر آ جاؤ، پرانی یادیں تازہ کر لیں گے۔ یہ وہ بڑے شوق انداز میں بولا تھا۔ ماہر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ پرانی یادیں؟ ہاں نا، بچپن کے دوست ہیں، بہت مزہ آئے گا، چل نا، منع مت کر مجھے۔ ٹھیک ہے، ماہر گہرا سانس لیتا ہوا حامی بھر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا مصطفیٰ اس کے تب تک پیچھے پڑا رہتا جب تک وہ ہاں نہ کرتا۔ وہ بہت ضدی تھا۔ وہ بچی کو چپ کراتی ہوئی بیبی کاٹ میں لٹا چکی تھی۔ 1 سالہ وش بہت روتی تھی۔ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا تو مہوش کو اسی حالت میں دیکھ کر بے حد غصہ ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ وقت نہیں ملا، وہ سر جھکائے بولی۔ وہ پہلے کی طرح خوبصورت کھلی کھلی ہرگز نہیں تھی، بہت مرجھائی ہوئی، کمزور، اور جیسے خوبصورتی مان پڑی تھی۔ آج میرا ایک دوست گھر دعوت پر آ رہا ہے، رات کا کھانا تمہیں بہت اچھے سے بنانا ہے، اپنی یہ سڑی ہوئی شکل درست کرو۔ اور وہ کبٹ کھول چکا تھا، ایک لائٹ بلو کلر کا جوڑا اس کے سامنے نکال کر رکھا، یہ پہن لینا رات کو۔ وہ اس بے رنگ لباس کو دیکھنے لگی۔ وہ 2 سالوں سے یہی رنگ تو پہن رہی تھی جن کے کوئی رنگ ہی نہیں ہوتے تھے۔ پہن لو گی؟ کیا بنانا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے سادہ سے انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ تمہارے ہاتھ کی ہر ڈش کھا لے گا، وہ جیسے طنز کرتے ہوئے بولا، اور مہوش اس طنز کے پیچھے کیا تھا ہر مطلب ایک ہی جملے میں سمجھ گئی، کیونکہ یہی تو وہ طنز تھے جو 2 سالوں سے اس کے کردار پر کرتا رہا تھا۔ بیل کے بجنے پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جو بھی اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، اس کا دھیان دروازہ کھولنے والے انسان پر نہیں تھا۔ اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے جیسے ہی ماہر کی نظریں اٹھیں، وہ نظریں پلٹنا بھول گیا اور وہ بھی جیسے ٹھہر گئی۔ کیا یہ وہ حالت تھی جو مصطفیٰ جاوید نے اس کی محبت کی اس کی خواہش کی تھی؟
वो महविश तो नहीं थी जो खिलकर गुलाब होती थी। ये क्या कर दिया उसने इसके साथ? इतनी मुरझाई हुई। कोई और उसके दुख गम देख पाता या ना देख पाता, मगर सामने खड़ा मर्द उससे 6 साल मोहब्बत करता रहा था और वो कभी उसके हिसार में यूं मुरझाई नहीं थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। महविश भी उसे रास्ता दे चुकी थी। खाना लगाते हुए बार बार महविश को ही देख रहा था। मुस्तफ़ा वो नज़रें बगौर नोट कर रहा था। क्या देख रहे हो? उसके अल्फाजों पर माहिर ने पलट कर उसकी आंखों में देखा। महविश बहुत कमज़ोर हो गई है। ना चाहते हुए भी वो कह गया, हाँ, एक बच्चे की माँ है। औरत शादी के बाद बदल जाती है। जैसे पहले महबूबा होती थी अब वैसे तो नहीं रहेगी ना। ये तबसरा उसने अपनी बीवी के लिए किया था। माहिर को यकीन नहीं आया। वो खाना लगाती हुई चुप थी। उसके तबसरों पर कुछ कह ही नहीं रही थी, जैसे इन तबसरों की आती हो। बच्चा रोया तो वो तेज तेज कदम उठाती कमरे की तरफ भागी। उठ तो मुस्तफ़ा भी सकता था मगर वो नहीं उठा था। वो जिस बेदिली से खाना खाता रहा था ये माहिर का दिल जानता था। एक ही मुलाकात में उसे उनके रिश्ते की हकीकत मालूम हो गई कि वो किस तरह उसे ट्रीट करता रहा था। वो अपनी जनूनियत को पाने के लिए सिर्फ उसके जिस्म का इस्तेमाल करता रहा था। मोहब्बत? इसे मोहब्बत तो नहीं कहते। आहत वजदान का अपने भाई के कमरे के सामने से गुजर हुआ तो वो सिसकियां सुनकर ठहर गया। कमरे पर नॉक किए बगैर वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही बिस्तर पर लेटा छत को घूरते हुए सिसक रहा था। माहिर, मेरे बच्चे, क्या हो गया? आहत वजदान ने तेज तेज कदम उठाते उसे जैसे बाजुओं से थाम कर उठा कर बिठाया था। क्यों रो रहे हो? सब ठीक है ना भाई? मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने अपनी मोहब्बत को अजाब में झोंक दिया है। वो उसे इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करता। वो अपनी जनूनियत निकालता है उस पर। वो मुरझा गई है, वो जी नहीं रही, वो मर जाएगी। वो रो रहा था। मैं कैसे खुद को माफ़ करूँगा भाई, कैसे? ये मैंने क्या कर दिया अपनी मोहब्बत के साथ? उसने जैसे अपने भाई को हिसार में लेते हुए थपका था। तुमने गलत फहमी हुई होगी। वो बीवी है उसकी, उसकी बेटी की माँ। ऐसा कैसे कर सकता है वो उसके साथ? वो पागल है भाई। मुझे ये पहले अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ कि वो महविश के साथ भी वैसा ही करेगा। वो सिसका। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा हाथ छोड़ें मुस्तफ़ा, मैं बोल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ें। वो जैसे चीखी थी। यार, कल देखा है तब पर निकल आए हैं। आओ मेरे पास, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। मुस्तफ़ा, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहे। विश सो रही है, उठ जाएगी। अच्छा, तुम्हें मेरी औलाद का मुझसे ज़्यादा ख्याल है? वो हंस पड़ी। जनाब मुस्तफ़ा साहब, ये सिर्फ मेरी औलाद जिसे मैंने कितनी तकलीफ़ों से गुजर कर पैदा किया ना, मैं ही जानती हूँ ना। आप जैसे मर्दों को सिर्फ औरत के जिस्म की ज़रूरत होती, एक हमसफ़र की ज़रूरत नहीं होती। मगर अगर आपको सिर्फ एक मुर्दा जिस्म की ज़रूरत है तो आप बाज़ार में भी जा सकते हैं। बीवी की क्या ज़रूरत थी आप जैसे मर्द को? उसका ये कहना था कि उस पर हाथ उठाने लगा था, जो हाथ महविश ने थाम लिया। बस, मैंने कहा है ना आपको मुझ पर हाथ मत उठाया करें। मैं ये हाथ काट के तोड़ दूंगी। जब जब तुम मेरे साथ मुंह चलाती हो ना तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें मार दूं। तो एक ही बार में मार दे मुझे, जिसे मैं सुकून से सो सकूं, किसी का डर ना हो मेरे अंदर। वो रो रही थी। कैसी मोहब्बत है ये मुस्तफ़ा आपकी? आप तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, तो ये कैसी मोहब्बत है जो आपको मुझसे? ये मोहब्बत नहीं हो सकती, ये सिर्फ हवस है जो आप मेरे वजूद पर निकालते हैं। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी। वो आज ग्रॉसरी करने आई हुई थी। उसकी बड़ी बहन उसके साथ थी जो उसे बहुत समझाती थी कि ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में रहने का फ़ायदा नहीं, छोड़ दो उसे। महविश का जवाब होता था कि ये सज़ा मेरी मोहब्बत ने मेरे लिए चुनी है, मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे ये सज़ा काटनी है। वो चीज़ें लेते हुए आगे बढ़ गई थी जब कोई था जो उसके आगे आकर ठहर गया था। महविश की नज़रें उठी तो वो नज़रें पलटना भूल गई। माहिर वजदान था जिसके साथ जुमुल भी थी। जुमुल भागते हुए महविश के सीने से लग गई थी। वो बच्ची थी, उसकी गलती नहीं थी। वो घुटनों के बल बैठती हुई उसे गले से लगा चुकी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत याद करती हूँ। आप क्यों नहीं आती अब हमारे पास? जुमुल की इस बात पर महविश ने नज़रें उठाकर माहिर को देखा था। अपने चचा से पूछो ना, वो तुम्हें जवाब देंगे इसका। ये कहती हुई वो उठ खड़ी हुई थी। माहिर का सर झुका था। मुझसे बात कर लो। वो जो गाड़ी में बैठने लगी थी रुक गई थी। पलटकर उसकी आंखों में देखा। मैं बात नहीं करना चाहती। क्या बात करनी है तुमने मुझसे?
یہی نہ کہ تم اپنے پاگل دوست کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے تم نے محبت کی قربانی دی تھی اور میرا اپنے دوست کے ساتھ سودا کر دیا۔ اسی کو تم محبت کہتے ہو نا؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت، مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت۔ سنا تم نے؟ پتہ چلا تھا مجھے تمہاری بھابھی سے، شادی کے بعد جب میں تباہ ہو گئی اور تم ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ پر کیا فائدہ ایسی محبت کا، کیا فائدہ؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ میرے نصیب میں مصطفیٰ جیسا مرد تھا جو مجھے مارے، میری تسلیل کرے، مجھے استعمال کرے تو ٹھیک ہے، مجھے قبول قبول ہے، قبول ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ کار میں بیٹھ گئی تھی اور ماہر اس کے الفاظوں پر جیسے ٹھہر گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میری بہن نے اس رشتے سے نکلنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوشش کی ہے اس نے، مگر نکل نہیں پائی۔ ماہر سر جھکائے نور کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں آپی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی۔ نورین نے اس کے سامنے طلاق نامہ رکھا تو وہ حیران ہوا۔ یہ کب کا ہے؟ 1 ماہ پہلے میں نے فورس کر کے اسے بنوایا تھا، مگر آج تک اس کے سامنے یہ رکھ نہیں پائی۔ کہتی ہے وہ مار دے گا اسے۔ ماہر وہ طلاق نامہ تھام چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہہ رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ یہاں کیوں آئے؟ مصطفیٰ جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ کاغذ تھے جو ماہر نے اس کی طرف پھینکے تھے۔ طلاق نامہ ہے کیا؟ مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں، حق ہے اس کا۔ اگر تم اسے محبت نہیں دے سکتے، اسے پیار نہیں کر سکتے، اس کی عزت نہیں کر سکتے تو اسے استعمال کرنا چھوڑ دو، طلاق دے دو اسے۔ تم ہوتے کون ہو میری اور میری بیوی کے بیچ میں بولنے والے؟ ماہر ہنس پڑا۔ کیسی بیوی؟ جانتے بھی ہو کہ بیوی کو پیار کیسے کرتے ہیں، اس کی عزت کیسی کی جاتی ہے؟ اچھا، مجھے میری بیوی کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے یہ تم بتاؤ گے مجھے؟ ہاں میں بتاؤں گا۔ بچپن سے لے کر آج تک تمہیں صحیح اور غلط میں ہی بتاتا آیا ہوں مصطفیٰ جاوید، مگر وہ الگ بات ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میری دوستی میں رہ کر بھی تم نے مجھ سے کچھ نہیں سیکھا، الٹا مجھ سے بس چھینا ہے تم نے۔ میں اپنی محبت کو تمہارے پاس مزید ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری بیوی کو مجھ سے طلاق دلواؤ گے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا؟ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ بری پیش آئے گی اس معاملے میں۔ وہ بیوی ہے میری۔ ماہر ہنس پڑا۔ وہ بیوی جو تمہاری ذرا بھی عزت نہیں کرتی، وہ بیوی جس کے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیسے 2 سال گزارے ہیں تم نے اس کے ساتھ، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا، اسی لیے سائن کرو اس پر اور بخش دو اسے۔ مہوش اپنی بیٹی کو گود میں لیے سلا رہی تھی جب مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈاکیومنٹس اس کے چہرے پر پھینک چکا تھا۔ اپنے یار کو یہ کرنے کے لیے تم نے کہا ہے نا؟ وہ اٹھتی ہوئی بیٹی کو بیبی کاٹ میں لٹاتی فرش سے وہ ڈاکیومنٹس اٹھا چکی تھی۔ اس کے ہاتھ لرزے تھے۔ میں نے نہیں کہا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے اٹکتی تھی بہت زیادہ، شاید اس کے مارنے سے ڈرتی تھی۔ وہ آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو تھام چکا۔ بولو، تم نے کروایا ہے نا یہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے پرسنل معاملات کو میرے دوست تک لانے کی؟ وہ اپنے بازو چھڑواتی ہوئی دور ہوئی۔ میں نے کہا نا اپنے ہاتھ مجھ سے دور رکھا کرو مصطفیٰ جاوید۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے بالوں سے اسے تھام چکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا نام لینے کی؟ میں شوہر ہوں تمہارا، ایک گھٹیا شوہر ہو تم۔ ماہر نہیں، میں خود تم سے طلاق لوں گی، کرو سائن ان پر۔ وہ بے اختیار ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ خود کو چھوڑواتی ہوئی وہ جیسے بے اختیار ہوئی۔ دھمکانے کا بہت شوق ہے نا تمہیں تو لو۔ وہ فروٹ باسکٹ سے وہی نوکیلی چیز اٹھا چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ محوش چھوڑ دو۔ نہیں 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 چھوڑوں گی، کرو سائن ان پر۔ تم نے یہ طلاق نامہ کب بنوایا؟ وہ تیز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ 1 ماہ پہلے بنوایا تھا۔ آپ ہی منتیں کرتی رہی میری کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، مگر میں نے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا میرا شوہر آج سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا، مگر نہیں، تمہیں نہیں سدھرنا۔ کرو سائن ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ جیسے بے اختیار ہوا تھا۔ مہوش ہنس پڑی۔ مجھے پتا ہے تمہیں میری موت سے فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ اپنی عزت سے ضرور پڑتا ہے کہ اگر میں مر گئی تو لوگ تم سے کیسے کیسے سوال کریں گے۔ اگر تم سائن نہیں کرو گے تو دنیا کو میں بتاؤں گی کہ مصطفیٰ جاوید جو دنیا کے سامنے ایک اچھا بزنس مین بننے کی کوشش کرتا ہے، ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ اور یہ دھمکی بہت بڑی تھی۔ سائن کرو، میں نے کہا سائن کرو۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دستخط کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ سائن کرتا جا رہا تھا اس کی گرفت ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ میں کر چکا ہوں سائن، یہ نیچے پھینکو۔ وہ نیچے پھینکتی ہوئی ڈاکومنٹس اس کے ہاتھ سے چھین چکی تھی۔ ختم، اب تم مجھ پر حق نہیں جتا سکتے، نہیں ہوں میں تمہاری بیوی۔
क्यों आए हो यहाँ? तुमसे माफ़ी मांगने, तुम्हारे सामने झुकने, तुम्हें इस चीज़ का एहसास दिलाने कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और कितनी बड़ी गलती हुई है मुझसे। वो आगे बढ़ते हुए उसके दोनों बाजू थाम चुका था। वो छुड़वाती हुई दूर हुई। माहिर, मेरी नज़रों में अब इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं, कोई अहमियत नहीं है। मैं ना शादी करना चाहती हूँ, ना किसी और मर्द के साथ रहना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ इन सब चीज़ों से। अब अकेले जीना चाहती हूँ, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मेरी एक बेटी, पिछले 4 माह से मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ, बाबा पे बोझ ना बनूँ। वो शख्स उसका बाप है, मैं चाहकर भी अपनी ज़िंदगी से उस शख्स को निकाल नहीं सकती। खुद पर इख्तियार छीन सकती हूँ, उसकी बेटी पर से नहीं छीन सकती। इसीलिए तुम हम दोनों से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ कर बैठे मेरी वजह से, तुम्हारा कोई नुकसान। मेरी ज़िंदगी तुम तबाह कर चुके हो माहिर वजदान, अपनी मत करो, शादी कर लो और खुश रहो। वो पलट गई थी, आंखों में आंसू थे। खुशियों पे तुम्हारा उतना ही हक़ है जितना किसी भी इंसान का। उसका हाथ थामते हुए होंठों से लगा चुका था। तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा, तुम्हारा साथ देता रहूँगा। मुझे नहीं पता तुम मुझे कब माफ़ करोगी, मगर विश, मेरा नाम महविश है। वो कट कर बोली, मेरे लिए तुम मेरी ख्वाहिश। वो हंस पड़ी। तुमने इस ख्वाहिश की नाकदरी खुद की थी। मुझे खुद अपने हाथों से एक मर्द के हवाले किया था जिसने बहुत बुरे तरीक़े से मुझे झंझोड़ा, मेरा इस्तेमाल किया है। कैसे भरपाई करोगे उसकी माहिर वजदान? नहीं कर पाओगे। ना मैं जी पाऊंगी, ना तुम जी पाओगे, और ना वो हमें जीने देगा। इसीलिए चले जाओ यहाँ से, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मत करो अपनी ज़िंदगी तबाह। वो आगे बढ़ते हुए अपने होंठ उसकी पेशानी पे रख चुका, उसे अपने अंदर समेटा था। प्लीज़ इतनी तल्ख मत बनो मेरे लिए। क्या कर सकते हो वजदान? कुछ भी। मेरी नज़रों से गायब हो जाओ, ये एक बहुत बड़ा फेवर होगा। यह हॉस्पिटल की राहदारी थी। वो अपनी बेटी को डॉक्टर के दिखाने आई थी। माहिर उसके साथ ही था कल रात से। वो चाहता था कि वो उसके सारे दुख समेट ले जो शायद मुश्किल थे। मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, वो बीमार रही, मुझे इसकी याद आ रही। महविश को गुस्सा आया। बाबा, इससे कहीं यहाँ से चले जाएं। इसने आज तक अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने पैदा किया है इसे, किन हालात में ये मैं ही जानती हूँ। वो बीमार है, मेरा काम है, मैं उसे ठीक कर लूँगी। वो आगे बढ़ता हुआ आया और उसके बाबा बीच में आ गए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हें मुस्तफ़ा, चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। अंकल, मेरा और इसका मामला है, अब वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। चले जाओ यहाँ से। मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। नहीं मिलने देंगे क्या करोगे? मैं जान से मार दूंगा इसे। वो तुम मारते रहे, इसमें नई बात क्या है? वो जैसे उसे घर से बाहर निकाल रहे थे और महविश वो आंखों से आंसू साफ करती अपने ही आप को कोस रही थी। मुझे दो, मैं कर देता हूँ। तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे? मैं पीछा नहीं करता तुम्हारा, तुम जानती हो विश। प्लीज़, मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे मदद करने दो। एक मदद मेरे लिए काफ़ी थी। मेरे डॉक्यूमेंट्स तलाक के उस तक पहुँचाने का शुक्रिया। मुझे वो हौसला देने के लिए शुक्रिया। अब बात ख़त्म, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी, नहीं चाहिए किसी की भी मोहब्बत, मैं इस काबिल नहीं। तुम कर लो उस अमीर औरत से शादी जिसे तुमने शादी करनी थी। वो सब झूठ था, तुम जानती हो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी उस खोखली इमारत से तुमने निकाला था ना, मेरी तजलील की थी ना, मेरा दिल तोड़ा था। ये सब तो झूठ नहीं था ना? तुम्हें वो दोस्त, वो घटिया आदमी अजीज़ था मुझसे ज़्यादा। अगर एक शख्स को कोई इतना अजीज़ हो सकता है तो सोचो, वो ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर मुझे किसी के लिए भी छोड़ सकता है। इसीलिए मैं खुद को फिर से अनसेफ नहीं कर सकती। उसे थामता हुआ जैसे दीवार से लगा चुका था। महविश की सांसें तेज़ हुई। वो दीवार से लगी हुई थी और वो घुटनों के बल उसके कदमों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। मुझसे गुनाह हुआ है, गलती हुई। मुझे लगा वो मर जाएगा। वो बचपन का दोस्त था, मेरा भाई जैसा दोस्त। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए कैसे जज्बात रखता है और उसकी मोहब्बत एक सो कॉल्ड अना और जुनून पर मबनी होगी। मैं नहीं जानता था, वरना मैं कभी भी पीछे ना हटता, तुम्हें तकलीफ़ ना देता। मुझे माफ़ कर दो। उसके कदमों में बैठा हुआ था और वो रो रही थी क्योंकि उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो उसे माफ़ करती। अपनी ज़िंदगी के 2 साल उसने उस मर्द को दिए थे जिसने उसे अजियत के अलावा कुछ नहीं दिया। वो कैसे वो 2 साल माफ़ कर देती माहिर को? वो आगे बढ़ जाना चाहती थी।
مگر وہ رو رہا تھا۔ ماہر پلیز چپ کر جاؤ، تمہارا اور میرا کوئی فیوچر نہیں، کوئی بھی فیوچر نہیں، یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ احد وجدان صاحب، میں کافی دفعہ اپنی بیٹی کو بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کی شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں مانتی، اور میں نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے دیکھی، میری بیٹی نے بہت سے غم دیکھے۔ میں معافی بھی اگر اس سے مانگوں نا تو میرے منہ پر کہہ دیتی ہے کہ کسی کی زندگی تباہ کر کے اس سے معافی مانگ رہے۔ میرا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے، اگر وہ اسے نہیں ملی تو وہ مر جائے گا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو میرے پوچھنے پر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ مصطفیٰ بہت اچھا لڑکا ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبت اس قدر کھوکھلی ہوگی۔ ماہر نہیں رہ سکتا، وہ بہت خیال رکھے گا، بہت محبت دے گا اسے، وہ تو اس کی خواہش ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی سلام کر کے احد وجدان اور زویا احد کے آگے بیٹھ گئی۔ کیا چاہتا ہے آپ کا بھائی؟ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ احد وجدان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم جانتی ہو ہم سب تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جتنی تم اسے عزیز ہو ہمیں بھی عزیز ہو۔ تمہاری تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ میں نے سمجھایا تھا اسے، مگر اس وقت شاید ہم سب مجبور تھے۔ پلیز اسے موقع دو، اور اگر میں کہوں، اگر میں اس سے نکاح کر بھی لوں تو کبھی اسے خوش نہیں رکھ سکتی، تو کیا آپ کے بھائی کو قبول ہوگا؟ کیا وہ ایک ادھوری عورت کو قبول کرے گا جو کبھی اس کے حقوق نہ پورے کر سکے، جو کبھی اسے وہ جگہ نہ دے سکے جو ایک مرد کی اپنی بیوی کی زندگی میں ہوتی ہے؟ کیا وہ یہ سزا قبول کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو مجھے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ کرے وہ وعدہ مجھ سے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو اسے اپنی سزا قبول ہے تو میں اس کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہوں۔ شرط اس کی ہے کہ میری ساری زندگی مہوش کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور وہ کبھی بھی مجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ وہ رکھنا چاہتا ہے نا میرا خیال، تو رکھے، بنا کسی مفاد کے، بنا کسی حق کے۔ یہ کہتی ہوئی وہ وہاں بیٹھی نہیں چلی گئی۔ عالم اسلم نے جیسے سر جھٹکا، شاید وہ ماہر وجدان کے لیے سزا چن چکی تھی۔ اب تم بتاؤ، کیا تم شادی کرو گے؟ ماہر مسکرایا۔ مجھے اس کی ہر شرط ہو بہو ویسی ہی قبول ہے جس طرح اس نے کہی۔ مجھے نہیں چاہیے اس پہ کوئی اختیار، میں نہیں بننا چاہتا اس کی زندگی میں وہ مرد جو اسے تکلیف دے۔ مجھے بس اس کا نام اپنے نام کے ساتھ چاہیے۔ میں اس کا سایہ بننا چاہتا ہوں، حصار بننا چاہتا ہوں، میں اس کا شوہر بننا چاہتا ہوں، اس کا محافظ جو اسے کمفرٹ دے، اسے محفوظ رکھے، اس کی عزت کے، اس کے وجود کی تذلیل نہ کرے۔ میں اسے ہر غم کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جو میری وجہ سے اسے ملا، اگر وہ مجھے موقع دے رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے مجھ پر۔ یہ محبت کا وہ احسان ہے جو آج پھر سے وہ مجھ پر کر رہی ہے۔ مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ بس مجھے قبول کر لے، یہی اس کی طرف سے مجھ پر احسان۔ احد وجدان نے جیسے اپنے بھائی کا کاندھا تھپکا تھا۔ مجھے امید ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے راستہ بنا ہی لوگ۔ وہ سخت ہے، تمہارے لیے پگھل جائے گی۔ میں اسے پگھلانا نہیں چاہتا بھائی، میں اسے کسی بھی آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہ بس مجھے مل جائے، میرے ساتھ میرے گھر میں رہے، میری آنکھوں کے آگے محفوظ ہو۔ میں وہ مرد بن پاؤں جس کے حصار میں اسے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ میں اس کی بیٹی کا ایک بہترین باپ بنوں گا۔ نہیں چاہیے مجھے اپنی اولاد، سہوش مہوش کے وجود کا حصہ ہے۔ میرے لیے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اولاد ہوگی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ ماہر وجدان کے کمرے میں بیٹھی کچھ دیر پہلے اپنی ہی کہی جانے والے الفاظ یاد کر رہی تھی۔ جس شخص کے وہ اس وقت نکاح میں تھی، ایک دن تھا جب اس نے اس کے نکاح کا خواب دیکھا تھا۔ آج اس کے نکاح میں تھی تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آج سفید رنگ کا بالکل سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دل چیرنے کے لیے یہاں بیٹھی تھی، اس کا دل آباد کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اس مرد کی محبت میں، اب وہ سزا بن کر لوٹی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے بہت اذیتیں دے گی۔ کیوں ہر دفعہ عورت ہی سہے؟ کیوں ہر دفعہ عورت ہی معاف کرے؟ کیا آپ وہ سزا نہیں دے سکتی؟ کیا وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی؟ کیوں مرد اتنا مجبور کرتے ہیں؟ کیوں مرد صرف اپنی چلانا چاہتا ہے؟ محبت ہو تب بھی، محبت نہ ہو تب بھی، اور اگر جنون ہو تب بھی۔ وہ ایک مرد کے جنون کا نشانہ بن کر آ رہی تھی اور اب ایک محبت کرنے والے کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا، یقین تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے یقین کے لیے اسے کسی بھی امتحان کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس کی پناہوں میں گئی تو محفوظ رہے گی، مگر وہ اس کی پناہ میں
جانا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے صرف سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر نہیں صوفے پر بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی اپنی ہی دھن میں پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ مہوش، اس نے اس کی طرف دیکھا، میں چاہتی ہوں تم اس کمرے میں نہ رہو، یہ وہ پہلی بات ہے جو میں تم سے چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ چھوڑ دوں گا، جو تم کہو گی وہ سب چھوڑ دوں گا، جیسے رکھو گی ویسا رہوں گا۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں، یہ گھر تمہارا ہے، یہ سب تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ہم اپنی زندگی، اپنی سانسیں، سب کچھ اب جو تم کہو گی بالکل ویسے رہیں گے۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں یہ کہہ رہی ہوں۔ وہ اٹھا، کچھ نزدیک ہوا۔ مہوش دور جانا چاہتی تھی مگر وہ دور جا نہیں پا رہی تھی۔ سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ ماہر نے اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھے۔ نکاح مبارک ہو بیگم۔ مہوش کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ ایک خوبصورت باکس کھولتے اپنے ہاتھوں سے اسے ایک پیارا سا ہیروں سے چمکتا ہوا لاکٹ پہنا چکا تھا، جس میں دل چمک رہا تھا۔ اس دل پر جا بجا ہیرے لگے تھے۔ وہ سر تپا لرزی تھی۔ ماہر دور ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جا رہا۔ رکتے ہوئے اس نے مہوش کے رخساروں کو سہلایا تھا۔ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس لاکٹ کو اپنے گلے سے کھینچتے ہوئے اس باکس میں بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبرڈ میں وہ اس کو اندر تقریباً پٹخنے والے انداز میں رکھتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا چلا۔ وہ اس شخص کی کوئی بھی چیز اس وقت سینے سے لگانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ وہ مہوش کا بہت خیال رکھتا تھا، بالکل اپنی بیٹی کی طرح اسے محبت دیتا تھا۔ مہوش دھیرے دھیرے گھر میں رچ بس رہی تھی، اس کے بھائی کے ساتھ، اس کی بھابھی کے ساتھ، زمل کے ساتھ۔ ویسے بھی وہ ان سب سے پیار کرتی تھی، وہ بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ جس سے اس کا فاصلہ تھا وہ بس اس کا شوہر تھا، جس کی طرف وہ نہیں دیکھتی تھی، جس کا خیال وہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ اس سے کم ٹکرائے، اس کا اس سے سامنا نہ ہو، مگر ہو جایا کرتا تھا۔ شاید وہ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ پاتا تھا، کیونکہ مہوش بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ وہ کم سے کم تیار ہوتی تھی، کم سے کم خود پر توجہ دیتی تھی۔ اب بس یہ تسلی تھی کہ وہ اس گھر میں محفوظ ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس پر ہاتھ اٹھائے گا، کوئی نہیں ہے جو اسے مارے گا۔ وہ ماہر سے کم ان چیزوں کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ ان معاملات میں بہت حساس ہو گئی تھی۔ مرد کی اونچی آواز سے، تیز بولنے سے خوفزدہ ہو جاتی تھی، کانپ جاتی تھی۔ یہ کس طرح کے لباس ہے؟ یہ میں نہیں پہن سکتی، پہننے پڑیں گے، شادی شدہ ہو تو۔ یوں پھرتی رہتی ہو گھر میں جیسے مر گیا ہوں میں۔ ان الفاظوں پر وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بکواس نہیں کرو۔ بکواس تو نہیں کر رہا ہوں نا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم یوں گھر میں ہوتی ہو جیسے میرا جنازہ اٹھا لیا ہے تم نے۔ کیوں پہنا ہوا ہے سفید؟ پتہ نہیں تمہارا دوست مجھے یہی کلر لا کر دیا کرتا تھا کہ میں یہ پہن کر گھوموں۔ مجھے لگا تم اس کے بھائی جیسے دوست ہو تو تمہیں بھی یہی پسند ہوگا۔ ماہر کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ دل میں بہت درد اٹھا تھا۔ دیکھو، ٹھیک ہے، وہ جیسے نرم پڑا۔ وہ ہلکی سی بھی سختی اسے نہیں دکھا پاتا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ حساس ہو گئی ہے، نہ جانے کیا سمجھے گی۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا اس کے آگے بہت نرمی سے بولے، بالکل دھیمی آواز میں۔ میری جان، تم جانتی ہو مجھے یہ کلرز نہیں پسند، خاص کر کے تم پر تو مجھے سجی دھجی خوبصورت اچھی لگتی۔ اس کے بالوں سے کیچر کو اتار چکا تھا، بال آبشار کی طرح بکھر رہے تھے۔ اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ مہوش کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ کتنے عرصے بعد کوئی اسے اتنے پیار سے چھیڑ رہا تھا۔ اس لمس میں کتنا مان تھا، کتنی محبت تھی۔ اسے اپنے پاس کرتے ہوئے اپنے ہونٹ ہلکے سے نرمی سے مہوش کے ہونٹوں پہ رکھ چکا تھا۔ وہ جیسے بکھر گئی تھی۔ کئی منٹ وہ اس میں کھویا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتے ہوئے اس کی طرف سختی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہے نا، مجھ سے دور رہو۔ آنکھوں میں، الفاظوں میں لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ وہ مسکرایا، سر کچھ ہٹایا۔ آئی ایم سوری، بس یہ پہن لیا کرو، تیار رہا کرو، خوش رہا کرو، کوئی ضرورت نہیں خود کی ناقدری کرنے کی۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، سب سے بڑی ناقدری تم کر گزرے ہو، تو میں اپنی ناقدری کیوں کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں تو ماہر کی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ جا رہا ہوں، نہیں کرتا تنگ، مت رو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کر چکا تھا۔ پلیز، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ان شاپرز کو دیکھتی ہوئی رہ گئی۔ اب وہ آفس سے گھر آتا تھا تو اسے وہی کپڑے پہنے ہوتے تھے جو وہ لایا تھا۔ اب وہ اچھے کلرز پہننے لگی تھی، شاید اس سے دور رہنے کے لیے، یا جیسے وہ کوئی دوسری حرکت نہ کرے ایسی ویسی۔ وہ مجبور ہو کر وہ کلرز، وہ شاپنگ پہن لیتی تھی جو وہ اس کے لیے اب لایا کرتا تھا۔ کوئی بحث نہیں کرتی تھی، ہلکا پھلکا تیار بھی ہو جاتی تھی۔
ان چیزوں سے، ان تبدیلیوں سے وہ بہت خوش تھا، مطمئن تھا۔ سہوش کو اپنے پاس ہی سلاتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، کوشش کرتا تھا جب وہ گھر آئے تو مہوش کو کم سے کم تکلیف ہو، اس کی موجودگی میں وہ آرام کر پائے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑنے نہیں دیتی تھی، مگر وہ زبردستی سہوش کو اپنے پاس بلا لیتا اور وہ کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ لا دو مجھے میری بیٹی، کتنے عرصے تو تم نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، رات کو اس کو میرے پاس سونے نہیں دیتی۔ یہ بیٹی ہے میری بھی تو بیٹی ہے، وہ بہت معصومیت سے بولا۔ عادت ہو گئی ہے مجھے اس کی، میرے ساتھ سو جایا کرو اگر تمہیں سہوش کے ساتھ سونا ہے تو۔ ماہر بہت اتراتے ہوئے بولا تو وہ انگلی آگے کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو نا کہ میں تمہاری جان لے لوں گی ماہر وجدان، تو وہ ہنس پڑا۔ لے لو میری جان، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، تم ویسے بھی محفوظ ہو میرے پاس، میں زبردستی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہوں؟ البتہ سہوش رات کو ہی میرے پاس ہوتی ہے، سارا دن تو تم اسے اپنے پاس رکھتی ہو۔ وہ پاس جاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتا کہہ رہا تھا۔ اس کے حصار میں کسمس آئی۔ چھوڑو مجھے، کیوں اتنا احتجاج کرتی ہو؟ میں کچھ نہیں کر رہا، میں بس تمہیں کمفرٹ دے رہا ہوں۔ یہ کمفرٹ؟ وہ خود کو چھڑواتی ہوئی بولی۔ نہیں چاہیے مجھے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے ماہر وجدان۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنی بیٹی کو اس کے بیڈ سے اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ شاپنگ کرنے کے لیے سہوش کے ساتھ گھر سے نکلی ہوئی تھی، مال میں ادھر ادھر بیبی کاٹ کے ساتھ چیزیں لیتی ہوئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے پلٹی اور کچھ چیزیں دیکھنے لگی۔ 5 منٹ بعد جب پلٹی تو کارٹ میں سہوش نہیں تھی۔ سہوش؟ سارے مال میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے۔ وہ اب ڈر گئی تھی، کون تھا جو اسے لے کر جا سکتا تھا؟ ماہر کو کال کرنے پر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ تم ڈرو مت، میں آتا ہوں، رونے کی ضرورت نہیں مہوش، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے۔ وہ بہت جلدی اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں بے ساختہ اس کے گلے لگی اور رونے لگی تھی۔ وہ اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا نا تو میں مر جاؤں گی۔ کچھ نہیں ہوگا سہوش کو، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، تم مت ڈرو۔ اس کا یوں سہوش کو اپنی اولاد کہنا اس کے کانوں میں کئی منٹ تک گونجتا رہا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ گھر چھوڑ چکا تھا اور خود سہوش کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے مال کی CCTV فوٹیج چیک کرنے گیا تھا کہ کون تھا جو یہ حرکت کر سکتا تھا۔ CCTV چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا باپ مصطفیٰ جاوید تھا جو اپنی بیٹی کو بیبی کاٹ سے اٹھا کر لے گیا۔ وہ جانتا تھا مصطفیٰ کہاں ہوگا۔ تم میری بیٹی کو لینے کے لیے اکیلے نہیں جاؤ گے، میں ساتھ چلوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، مصطفیٰ پینک کرے گا، تم جانتی ہو اسے، وہ بہت جنونی ہے، اس کے جنون سے تم سے زیادہ میں واقف۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو وہ سر جھکا گیا۔ 2 سال اس کے عذاب کا شکار بنتی رہی، مجھے اس سے مت ڈراؤ، اس کی بیوی رہی ہوں میں، اس کے ہر انداز سے، اس کے ہر غصے سے واقف ہوں، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ میری بیٹی ہے اس شخص کے پاس، وہ مجبوراً اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ مصطفیٰ جاوید کے ماں باپ کا گھر تھا۔ جب جب وہ فرسٹریٹ یا غصے میں ہوتا تھا، دنیا سے بھاگنا چاہتا تھا، یہ کہیں چھپنا چاہتا تھا تو یہیں آتا تھا۔ ماہر جانتا تھا کیونکہ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ وہ اکثر گم ہو جاتا تھا تو یہیں سے ملتا تھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے کیونکہ ماہر کے پاس اس گھر کی دوسری چابی تھی۔ وہ اکثر مصطفیٰ کو یہاں سے گھر لے کر جاتا رہا تھا۔ گھر کھولتے ہوئے بڑے مدھم قدم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ماہر پہلی پولیس کو انفارم کر چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا مصطفیٰ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ پولیس کو ان کے پیچھے ہی آنا تھا۔ وہ لوکیشن بھیج چکا تھا ان کو۔ مہوش پلیز تم میرے پیچھے رہو، کوئی ضرورت نہیں اس شخص سے الجھنے کی، مہوش ڈرتی نہیں ہوں اس سے میں۔ تم بار بار مجھے کیوں یاد دلاتی ہو کہ تم اس کی بیوی رہی ہو؟ میں جانتا ہوں مگر پلیز، اس وقت تمہاری سیفٹی مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مہوش بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تبھی ان کی نظر بیبی کاٹ میں لیٹی بچی پر پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا چکی تھی۔ ماہر نے بھی جیسے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے کر سختی سے بھینچا تھا۔ مہوش رو رہی تھی، آنکھیں تو ماہر کی بھی نم تھیں۔ تبھی کمرے سے باہر مصطفیٰ نکلا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ماہر نے مہوش کو سہوش کو اپنے پیچھے کیا۔ مجھ سے بات کرو، تم کیسے ایک ماں کی مرضی کے بغیر اس کی بیٹی کو چپ چاپ لے کر جا سکتے ہو؟ میری بیٹی ہے وہ بولا، اسے مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی، تمہارے پاس محفوظ نہیں ہے وہ، تم جانتے ہو تم کس قدر گھٹیا انسان۔ مصطفیٰ ہنس پڑا۔ تمہیں لگتا ہے مہوش کبھی بھی تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ وہ تمہیں کبھی شوہر ہونے کا حق نہیں دے گی کیونکہ یہ صرف میری ہے۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ مہوش صرف میری رہے۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور مصطفیٰ نے وہ بغور دیکھتے ہوئے مسکراہٹ گہری کی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے نا ماہر صاحب؟ یہی تکلیف میں تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا، محبت کھو دینے کی تکلیف۔ تمہارے پاس وہ سب ہے جو میرے پاس نہیں، یعنی وہ
جسے میں محبت کرتا تھا. سمجھ سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا. ہم دونوں ساتھ اس کی زندگی میں آئے تھے. آخر سے صرف تم سے محبت کیوں ہوئی؟ یہ ہے میری نفرت کی وجہ. میری نفرت صرف اس سے نہیں، تم سے بھی. مہوش رو رہی تھی. مہوش تم یہاں سے جاؤ، سہوش کو ساتھ لے جاؤ، یہ میرا اور میرے بچپن کے دوست کا مسئلہ ہے. مصطفیٰ ہنس پڑا. یہ تو اور اچھی بات ہو گئی. معاملہ یعنی ہمارے بیچ میں رہے گا، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مہوش جاؤ یہاں سے. میں نہیں جاؤں گی. تمہیں اپنی بیٹی سے سروکار ہے نا؟ اچھے باپ بنو، ملنے آیا کرو اس سے. میں نہیں روکوں گی، مگر پلیز. مہوش جاؤ یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. جیسے کانپ رہی تھی. میں نے کہا نا مہوش. وہ پلٹ کر اس کا بازو تھام چکا تھا، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے تھے. میری جان جاؤ تم یہاں سے. تمہارے ساتھ یہ میری وجہ سے ہوا تھا نا. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے آگے، چلی جاؤ. میں نہیں جاؤں گی. میں تمہیں یہاں اس کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتی. وہ بے ساختہ مسکرایا. تمہاری آنکھوں کی یہ محبت، یہ خیال ہی میرا کل اثاثہ. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. پولیس کے سائرن سننے پر مصطفیٰ آگے بڑھتے ہوئے سہوش کو مہوش کی گود سے لے کر گھر سے باہر تیز قدم اٹھاتا ہوا نکلا تھا. ماہر اور مہوش بے ساختہ اس کی طرف بڑھے. پولیس بھی باہر آ چکی تھی. دوسری جانب وہ بھاگا تھا. تم رکو یہیں، میں دیکھتا. میں نہیں رک سکتی. وہ میری بیٹی، وہ میری بھی بیٹی. میں لے کر آؤں گا اسے، میں وعدہ کر رہا ہوں. ماہر پلیز، میں نے کہا نا. میری طرف دیکھو. تم یہیں رکو، تمہیں قسم ہے میری. کچھ نہیں ہوگا سہوش کو. اس کی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی جیسے رک گئی. وہ مصطفیٰ کے پیچھے تھا. پولیس بھی ماہر کے ساتھ ہی تھی. ماہر کچھ تیز چل رہا تھا پولیس سے. مصطفیٰ رکا تو ماہر بھی رک گیا. دیکھو سہوش کو میرے حوالے کر دو. اسے نقصان مت پہنچاؤ. تم جو کہو گے میں وہ کروں گا. ماہر یہ کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مصطفیٰ کی طرف جا رہا تھا، غیر محسوس انداز میں. مصطفیٰ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. میرے پاس مت آنا، میں تمہیں نقصان پہنچا دوں گا. مصطفیٰ کا ایک ہاتھ اس کی پشت پر تھا اور ایک ہاتھ میں اس نے بچی کو تھاما ہوا تھا. پولیس اب تک ان دونوں تک پہنچ چکی تھی. مصطفیٰ کو وارن کر رہی تھی کہ بچی کو حوالے کر دیں. ماہر رکا نہیں تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا مصطفیٰ کے بہت پاس پہنچ گیا تھا. وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے بچی کو لینا چاہتا تھا. مصطفیٰ پلیز، سہوش کو اس میں مت گھسیٹو. اس کی طرف کہتے ہوئے سہوش کو اس کی گود سے اتارنے لگا. تبھی مصطفیٰ نے اپنے پیچھے کیا ہوا ہاتھ آگے کیا. اس کے ہاتھ میں موجود وہ نوکیلی چیز ماہر کے وجود میں پیوست کی تھی. تب تک وہ سہوش اس کی گود سے لے چکا تھا. پولیس تیز قدم اٹھاتی ہوئی مصطفیٰ تک پہنچی تھی، اسے تھام چکی تھی اور ماہر کی گرفت سہوش پر سخت تھی، مگر وہ لڑکھڑا رہا تھا. ایک سسکی تھی جو گونجی تھی. تبھی مہوش ان کی طرف بھاگتی ہوئی آئی. ماہر نے لڑکھڑاتے ہوئے پیڑ کا سہارا لیا تھا اور سہوش اس کے حوالے کی تھی. اسے لے کے یہاں سے جاؤ. اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی. وہ گھٹنوں کے بال اس کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، رو رہی تھی. تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ دھیرے سے بولا. میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں. تم جاؤ یہاں سے. پولیس مصطفیٰ کو پکڑتے ہتھکڑی پہناتے لے کر جا رہی تھی اور وہ طنزیہ مسکراتا وہ مہوش کو دیکھ رہا تھا. چیخ رہا تھا، کچھ تو بول رہا تھا. اس جیسے نفسیاتی انسان سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی. پولیس کی گرفت میں بھی وہ پھڑ پھڑا رہا تھا کسی جنونی کی طرح. وہ کیسا ہے ڈاکٹر؟ گھاؤ بہت گہرا ہے. اب وہ خطرے سے باہر ہے مگر انڈر آبزرویشن ہے. آپ ان سے مل سکتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی. وہ مشینوں میں جیسے جکڑا ہوا تھا. آنکھیں ہلکی ہلکی کھل رہی تھیں جیسے بے ہوشی میں ہو. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور کمرے میں مہوش عالم کی سسکیاں جیسے گونجنے لگی تھیں. وہ اس کے ماتھے کو، اس کے بالوں کو اپنے ہونٹوں سے چومے جا رہی تھی. آج اس مرد پر بہت پیار آ رہا تھا. وہ اسے کھونے لگی تھی تو احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے بغیر رہے گی کیسے. کیسے وہ اس کے بغیر جیے گی. مشینوں کی بیپ بیپ میں اس کا اپنا سانس بھی اٹک رہا تھا. تبھی اس کی آنکھیں کھلیں. ماہر کی آنکھوں پہ مہوش کے گرتے ہوئے آنسو گرے. وہ اپنا آکسیجن ماسک ہٹاتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا. مہوش نے منع کیا. مت کرو. کرنے دو. رو مت پلیز، میں بالکل ٹھیک. وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا. یہ کھاؤ میرے اپنے، یہ میں نے خود چنے. وہ دوست تھا میرا. مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے مار سکتا ہے. اس کی محبت میں تم سے دستبردار ہوا تھا. سوچو وہ کتنا عزیز ہوگا مجھے. آج اسے پولیس لے گئی ہے تو تکلیف بھی مجھے ہو رہی. اس نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ اس نے میری محبت کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا سانس اٹک رہا تھا. وہ بہت شدید غم میں لگتا تھا.
وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے گلے سے لگا چکی جیسے ریلیکس کر رہی. اس کا حصار پا کر وہ کچھ چپ ہوا. اسے اس کے حصار پر حیرت ہوئی. وہ تو اس کے پاس آتی ہی نہیں تھی. یوں پاس آئی تو جیسے اس کے الفاظوں کو بریک لگ گئی. وہ اس حالت میں بھی اس لمس کو محسوس کر رہا تھا اور جیسے کچھ زخموں پر مرہم خود بخود رکھا گیا تھا. اب میں ٹھیک ہوں بھائی، میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں تمہارے لیے ہم فکر مند نہ ہو ماہر؟ میرے ایک ہی بھائی ہو تمہیں کچھ ہوگا تو میں فکر مند کیوں نہیں ہوں گا؟ اپنا خیال رکھو. اب آج ہی ہاسپٹل سے واپس آئے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا. آپ بالکل بھی فکر مت کریں. ماہر مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بھابھی اور بھائی بھی مسکرائے. وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے، ماہر جانتا تھا. مہوش بھی وہیں تھی، ماہر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی. آپ فکر نہیں کریں، میں ہوں نا، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی. اس کے یوں کہنے پر ماہر نے اس کی طرف دیکھا اور جیسے ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری اور سر کو نفی میں ہلانے لگا جیسے حیرت ہوئی ہو. میں یہاں سو جاؤں گا، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ. میں وہ اٹک رہی تھی. تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. اور یہ ایک دوسرا حیرت کا جھٹکا تھا جو ماہر کو لگا تھا. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے خود پر زبردستی کرنے کی. میں نے وعدہ کیا تھا، میں اس وعدے کا پابند ہوں. یہاں میرے ساتھ رہو گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تمہیں کسی بھی وعدے کا پابند ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہوئے مہوش نے آنکھیں بند کی جیسے کہنے کا حوصلہ اکٹھا کر رہی ہوں. میں ہمارے رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں. وہ کچھ ہی دنوں میں جیسے پھر سے مرجھا گئی تھی، جیسے ماہر کی تکلیف اسے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی. وہ اس کے پاس اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی تھی. میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتی. مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے. میں بیوی ہوں تمہاری. لفظ بیوی نے جتنا سکون ماہر کو دیا تھا وہ مہوش کو ایکسپلین نہیں کر سکا تھا. وہ اس کے سینے سے لگی تھی تو ماہر نے اپنا حصار اس پر تنگ کیا تھا. سانسیں تیز ہوئی تھیں، زندگی جینے کی دل لگی تھی. ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی. یہ وہ اعتراف تھا، یہ وہ خود سپردگی تھی جو وہ اس سے چاہتا تھا، مگر زبردستی نہیں، دل سے. وہ جانتا تھا اس نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا اور اگر وہ معاف کر رہی تھی تو اس پر احسان تھا جو وہ ساری زندگی یاد رکھتا. وہ ماہر کا چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھ رہی تھی. اسے بیڈ سے اٹھنے بھی نہیں دیتی تھی. جب تک اس کا زخم پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اس کے سر پر کھڑی رہی تھی. یہ کھاؤ، یہ پیو، ایسے سو، ایسے مت لیٹو. وہ تو پاگل ہو گیا تھا. اس کے بھائی اور بھابھی نے بھی اس کے ساتھ یہی کیا تھا. جیسے وہ ان کا خیال رکھتا تھا، سب بالکل ویسے ہی ماہر کا خیال رکھ رہے تھے. آج وہ آفس کے لیے تیار ہو گیا تھا. اپنا خیال رکھنا. میرا دل تو نہیں کرتا کہ تمہیں جانے دوں، مگر اب جانا چاہتے ہو. وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی ٹائی سیٹ کرنے لگی. تم اپنا خیال رکھنا. وہ سیوش کو گود میں لیے ہوئے تھا. تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی. یعنی میں اپنا خیال نہ رکھوں؟ میرے لیے رکھو اپنا خیال، کیونکہ تم مجھے مرجھائی ہوئی نہیں پسند. میں چاہتا ہوں تم کھلتی رہو. اسے کمر سے تھامے اپنے سینے سے لگا چکا تھا. اس کے حصار میں جیسے سرخ پڑی تھی. آج کل وہ اسے بہت تنگ کرتا تھا باتوں سے، کیونکہ بیمار تھا نا، کچھ اور تو کر نہیں سکتا تھا. اسی لیے اس نے اسے باتوں سے پریشان کیا ہوا تھا اور وہ بس بلش ہوتی رہتی تھی. اچھا میرا ہاتھ چھوڑو نا. نہیں چھوڑوں گا. آج میرے پاس ہوگی اور دور نہیں جاؤ گی. اور اگر میں کہوں کہ میں دور جا رہی ہوں تو اب میں رو دوں گا. ماہر کی بچوں کی طرح کہنے پر وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. اس کے بال اس کے سینے پہ بکھرے تھے. وہ ان لٹوں میں جیسے کھو رہا تھا. کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں. کافی عرصے بعد بہت سکون مل رہا ہے ماہر. وہ جیسے مدھم لہجے میں منمنا رہی تھی اور ماہر وجدان جیسے سرشار ہو رہا تھا. آج بھی میں تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی. آج بھی میں تم پر اتنا ہی مرتی ہوں. مرتی تھی، جتاتی نہیں ہوں، کیونکہ ڈرتی ہوں. تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں ماہر. میں ڈر گئی تھی. میں ڈر گئی تھی. اس کے آنسو پھر سے اس کے سینے پر گرے تو اس کی آنکھیں صاف کر چکا تھا. مجھے بتا رہی ہو کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. اسے ایک طرف کرتا ہوا اس پر جھکا. میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے. وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا. اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے اور جیسے اس میں کھو رہا تھا. میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں بس محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں، خود کو، ہماری محبت کو. اور جیسے اس رات کے ساتھ ان دونوں کے سارے غم ایک ہو گئے تھے. تم نہ مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز میں اکیلے محنت نہ کرنے دینا ماہر صاحب.
میں جو بھی کرتی ہوں نا میرے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہو تم۔ تو وہ ہنس پڑا۔ یعنی بیگم کو میرا خیال رکھنا اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں، تم مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، مجھے بھی اور سہوش کو بھی۔ اب سہوش تو بچی ہے نا۔ ہاں مگر اب اس نے کہا ہے کہ اس کے باپ کا دماغ کام نہیں کرتا، ہمیں اگر نہ خود سے کچھ نہیں کرنے دو گے نا تو ہم تم پر ڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے ہمیشہ۔ تو رہو، میں ہوں کس کے لیے؟ وہ اسے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا۔ کیوں کرنا ہے خود سے کچھ؟ میں ہوں نا، میں سب کر لوں گا، تم سکون سے زندگی گزارو۔ اب یوں تو مت کرو کہ میں تمہارے بغیر کچھ کر ہی نہ پاتی۔ کیوں کرنا ہے یار، میں ہوں نا، کرو مجھ پر حکومت، جتاؤ مجھ پر اختیار۔ میں ہوں نا جھکنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، محبت دینے کے لیے۔ وہ جیسے سرشار ہوئی تھی، ایسا محافظ ہر عورت کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے جیسا اسے ملا تھا۔ وہ اسے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا، چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کی وش تھکے۔ میں نے نوٹ کیا ہے تم اب مجھے وش نہیں کہتے۔ وہ بلش لگاتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کل ہی صبح تو کہا تھا۔ بہت کم کہتے ہو، ریئر۔ اب میں تمہاری خواہش نہیں رہی نا، حاصل ہو گئی ہوں۔ وہ چپت لگاتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یار تم تو حد کرتی ہو، لڑنا چاہتی ہو شاید مجھ سے آج؟ ہاں، لڑنے کے موڈ میں تو ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے۔ وہ بالکل پہلے کی طرح اتراتی تھی، بالکل پہلے کی طرح ہنستی تھی، تنگ کرتی تھی، اور وہ اس کی طبیعت، اس کی صحت پہلے جیسے ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ وہ جو فائلز درست کرتا اپنی واچ اتار رہا تھا، اپنی بیوی کی طرف مڑا۔ ہاں میری جان، بولو کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، سب ٹھیک ہے نا؟ اسے اپنے حصار میں لیتا وہ بولا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ مہوش نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ تمہاری ایک وش ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ میری وش؟ میری وش تو تم ہو۔ ہاں مگر ایک اور بھی وش ہے نا جو ہر مرد کی ہوتی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وہ سوچنے لگی، آنکھیں گھمانے لگی۔ جناب مسٹر ماہر وجدان، آپ بابا بننے والے ہیں۔ وہ جیسے سر تپا لرزا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیا؟ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ ہاں، ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس دن نے اسے مکمل کیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ جو موقع، جو چانس ماہر وجدان کو ملا تھا محبت حاصل کرنے کا، محبت کی زندگی سنوارنے کا، وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ معافی ہر کسی کو نہیں ملتی، دوسرا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ لکی تھا، وہ دونوں ہی لکی تھے کہ ان کی محبت نے انہیں دوسرا موقع دیا تھا۔ غلطیوں کے بعد غلطیاں درست کرنے کا بھی وقت ملا تھا۔ وہ جیسے اسے مزید خود میں بھیگ چکا تھا۔